हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में हम 3 अहम इशूज़ पर बात करेंगे। अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ महाज बना लिया है और वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हिकमत अमली होगी आगे, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मुशीरान और मुआविनीन के असासों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। इसके ऊपर भी एक शोर और हंगामा बपा है, वो जानेंगे अपने एनालिस्ट से कि वो क्या राय रखते हैं इसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत का तफसीली फैसला जारी किया है। बड़ी अहम फैसला ये, जिसका शॉर्ट ऑर्डर पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन अब जो ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं बड़ी ही अहम और हैरान कुन है। जजेस ने ख्वाजा बरादरान की जानिब से दायर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन पर फैसला देते हुए ये रिमार्क्स दिए हैं कि नैब की जानिब से ये केस बुनियादी हुकूक की पामाली और आज़ादी से गैर कानूनी महरूमी की एक मिसाल है। नैब का तर्ज अमल कानून को यकसर नजरअंदाज करने वाला था। मजीद ये भी कहा कि गिरफ्तारी से कबल की कैद के नताइज रुस्वा कुन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2020 को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा बरादरान की जमानत कबूल की थी, मंजूर की थी, और उस वक्त उन्होंने इस तरह से रिमार्क्स दिए थे जस्टिस मकबूल बाकर ने कि नैब के पास जमानत जो दे रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट करने की कोई बुनियाद नहीं है। नैब ने शामिलात की ज़मीन के प्लान में खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम नहीं लगाया है। अब नैब की जानिब से इस रवैये और जिस तरह से मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इस रवैये पर तवज्जो मबजूल करवाई है, उसकी रोशनी में हमने सवाल कुछ यूँ रखा है कि क्या अदालती रिमार्क्स की रोशनी में नैब कवानीन में तरमीम की जानी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास। जनरल कॉमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा, मजहर अब्बास साहब और मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रीमा, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो अहम मंदरजात इस तफसीली फैसले के क्या हैं और हमें तफसीलन बताइए क्या मार्क्स दिए हैं नैब के लिए खुसूसन। जी शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है जिसको भी कानून में दिलचस्पी है या हमारे जो एहतसाब का पूरा अमल पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद से है उसमें दिलचस्पी है, उनको ये जजमेंट पढ़नी चाहिए। बहुत खूबसूरती से, बहुत तफसील से जजेस ने बयान किया है कि किस तरह अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के नाम पे इस मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ होता रहा है, किस तरह पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करने के लिए, उन्हें हरासा करने के लिए, उनकी जो लॉयल्टीज हैं पॉलिटिकल, वो बदलने के लिए कवानीन इस्तेमाल हुए हैं। और उन्होंने कहा जो कानून है वो है, और किस तरह एक तरफा नैब जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करता है। अगर आपका एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, आपके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। अगर आपका किसी और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आप बिलोंग करते हो, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यूरोपियन कमीशन की एक रिपोर्ट थी GSP प्लस के इम्प्लीमेंटेशन, उस पर उन्होंने बनाई थी, उसका भी हवाला दिया है और कहा है उन्होंने भी एतराज उठाए हैं कि नैब का जो रवैया है वो बहुत जानिबदार नजर आता है। तो हम भी इस प्रोग्राम में रीना कई बार बात कर चुके हैं। चीफ जस्टिस खोसा जब उनकी फेयरवेल एड्रेस था, उन्होंने भी बात की कि तासुर आता है कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये एहतसाब नहीं है, बल्कि ये वेंजेंस है, ये इंतकाम है। और आज का जो डिटेल जजमेंट है उसमें भी यही हम देखते हैं। तो मेरा ख्याल ये बहुत एक अहम पॉइंट है इस जजमेंट का, और इस पे मजीद अभी हमें मेरा ख्याल है डिस्कोर्स की ज़रूरत है कि हमें नैब का जो कानून है वो चाहिए ही क्यों। अगर इस तरह के सब एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हमें नजर आता है कि वो वेंजेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो नैब का क्या मकसद है, नैब क्या ऐड करता है हमारी एंटी करप्शन डिस्कोर्स में, ये एक पहला अहम नुक्ता है इस जजमेंट का। दूसरा रीना, क्योंकि मैं इंसानी हुकूक में मतलब फॉलो करती हूँ, उसमें मेरी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर दिलचस्पी है इस जजमेंट में, उसके हवाले से भी बहुत खूबसूरती से उन्होंने बात की है। अब उन्होंने देखिए एक समराइज जो मैं करती हूँ, उन्होंने कहा है कि हम अक्सर एंड्स की तरफ जाते हैं, हमें एक पॉलिटिकल आउटकम चाहिए होता है, हम देखते नहीं है प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस में किस तरह इंसानी हुकूक जो है उनकी पामाली होती है। अब आप देख लें, सब चाहते हैं कि करप्शन की अकाउंटेबिलिटी हो इस मुल्क में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ शक की बुनियाद पे कई कई महीने जो है डिटेंशन में रखो। आप उनकी, उन्होंने इज्जत कब की बात की है, उनकी रेप्यूटेशन की बात की है, उस टॉर्चर की बात की है जो आप गुजरते हो। अगर आपके खिलाफ केस इतना कमजोर है लेकिन आपको कई कई महीने जो है वो डिटेंशन में रखा हुआ है। सो ये जो लिबर्टी, आजादी का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा है कि जब तक एज ए सोसाइटी हम इसको वैल्यू नहीं करेंगे, कवानीन में जो तरह है वो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं देंगी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत खूबसूरती की बात है इस जजमेंट में कि उन्होंने हमें, जजेस ने कहा है कि हम इसकी तरफ भी तवज्जो दें।
صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں بس اکاؤنٹیبلٹی چاہیے، ہمیں سزائیں چاہیے، ہمیں سزائے موت چاہیے، بلکہ دیکھیں کہ وہ پروسیس کیا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک شخص کی انسانی حقوق کے بارے میں نہیں ہوتا، وہ پوری ایک سوسائٹی میں ہم کس طرح ان ویلیوز کی قدر کرتے ہیں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت خوبصورت چیزیں ججمنٹ میں. اس پرٹیکولر کیس میں ارینا جو اکثر بیل کے فیصلے ہوتے ہیں یہی نظر آتا ہے. پہلے انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کس وجہ کیا تھی، نیب نے یہ کیس لیا ہی کیوں، کیونکہ ایویڈنس اتنا کم ہے، اس میں اتنا کمزور ایویڈنس ہے ان کے پاس، اور اتنے زیادہ اور کیسز ہوتی ہیں، ایلیگیشنز ہوتی ہیں، یہی کیس انہوں نے کیوں اٹھایا اور ایک انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی، جبکہ ان کے پاس کوئی خاص ثبوت نہیں تھا کہ یہ جو خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی ہیں انہوں نے کوئی جرم بھی کیا ہے. تو جیسا بیل کے فیصلوں میں ہوتا ہے، انہوں نے کہا ایویڈنس کمزور ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سزا سے پہلے یا ٹرائل سے پہلے ڈیٹینشن ہوتی ہے وہ ایک سزا ہی ہوتی ہے. تو بہت کیئرفلی جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو کہ آپ کو ڈیپریویشن جو ہے یا لوگوں کو جیل میں رکھنا ضروری ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ نیسیسری ہے، یہ پروپورشنٹ ہے اور یہ ریزنیبل ہے. اگر آپ یہ نہیں پروو کر سکتے تو آپ لوگوں کو نہیں پری ٹرائل ڈیٹینشن میں رکھ سکتے. یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہم بار بار اس پروگرام میں تو ریز کرتے ہیں، میرا خیال ہے اور بھی کرنا چاہیے کہ کیوں. اب دیکھیں میر شکیل الرحمان کا کیس ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کی بیل جو ہے وہ کیوں ریجیکٹ، انہوں نے تو ان سب چیزوں کی طرف کو ڈسکس بھی نہیں کیا کہ کیوں ابھی بھی کئی مہینے گزر گئے، وہ کیوں جیل میں ہے، کیا ضرورت ہے اس کی. سو عدالت نے سب کو اس پہ توجہ دلائی ہے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ بس جیل میں رکھا ہوا ہے کئی کئی مہینے انسان پڑا رہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ نہیں. اور بہت سے اور کیسز ہیں جس میں میرا خیال ہے یہی اسٹینڈرڈ اپلائی کر کے لوگوں کو بیلز ملنی چاہیے. اور نیب کی یہ جو انتقامی کارروائی ہے میرا خیال ہے اس پہ تو ہم بہت بار بات کر چکے ہیں، اس پہ بھی نظر ثانی. اچھا، اور پوری بات کے بعد جو آپ کا جواب ہے یقیناً وہ ہاں میں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے نیب قوانین اٹ سیلف نیب کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ؟ جی بالکل. یہ اور دوسرا جو میں نے پہلے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی صرف جو آؤٹ کم ہے کہ بس ہمیں سزائیں دینی ہے، اس کے علاوہ پروسیس پہ بھی توجہ، اس کے پورے پروسیس کو دے، ہاں اس کو بھی کرنا چاہیے. یہ شاید پورا جو رویہ ہے یہ نہیں. ویری ویلڈ پوائنٹس، ویری ویلڈ پوائنٹس. حسن نثار صاحب. دیکھیں علینا، اتنے بھرپور عدالتی ریمارکس کے بعد مجھے تو بحیثیت پاکستانی یہ سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. عباس ستر مرحوم کی ایک نظم کی 2 لائنیں یاد آ رہی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اے ماں، تو نے ہمیں کن زمینوں پہ کن زمانوں میں پیدا کیا. اس سے زیادہ نہیں، وہ باقی سارا ریما بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر چکی ہیں. آپ آگے چلیں، میں مزید ٹائم نہیں آپ کا ضائع کروں، کافی. نہیں حسن نثار صاحب، آپ کا ایک ایک لفظ کا ہوا ہمارے لیے بڑا اہم ہے. منیب صاحب تھوڑی سی انہی پوائنٹس پہ بات کریں گے جو عدالت نے اٹھائے ہیں. یہ آبزرویشن کہ عدم ثبوت یا ثبوت کمزور ہوتا ہے پھر بھی گرفتاری کر لی جاتی ہے، حراست میں رکھا جاتا ہے، تو یہ کتنا اہم نقطہ ہے. اور یہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے کہ ابھی الزام ثابت بھی نہیں ہوتا لیکن آپ مجرم بنا کے پورٹرے کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بات کریں اور اس چیز کا سدباب ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا. ریما حسن صاحبہ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا ایک بڑا اچھا اوور ویو دیا ہے اس ججمنٹ کا. بحیثیت قانون کے طالب علم کے یہ ویسے ہی بڑا انٹرسٹ کی بات ہے کسی ججمنٹ کو پڑھنا، اور بڑے عرصے کے بعد، آئی مسٹ سے بہت عرصے کے بعد ایک ایسی ججمنٹ پڑھنے کو ملی ہے جس کو پڑھ کے واقعی لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی جو اچھی کلاس ہے جیورسٹس کی وہ موجود ہے، ججز کی وہ کلاس جو کہ ہر ایسپیکٹ کو بڑے اچھے طریقے سے کور کر لیتے ہیں. بڑا اچھا اوور ویو ہمیں مل گیا ریما عمر صاحبہ کی گفتگو سے. کچھ ان ایڈیشن ٹو دیٹ دیر آر سم پوائنٹس جو میں چاہتا ہوں کہ بحیثیت قانون کے طالب علم کے واقعی یہ بات ان کی درست ہے کہ لوگوں کو یہ ججمنٹ پڑھنی چاہیے، اور میرے خیال میں اس کا ترجمہ عام ہونا چاہیے اس ججمنٹ کا. لیکن میں کچھ باتیں خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کے اس بیل کے تفصیلی فیصلے کے حوالے سے کہوں گا کہ اس فیصلہ آنے کے بعد مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو ٹرائل چل رہا ہے ان کا، اس کی بھی کیا حیثیت رہ گئی ہے. بیکاز دس کیس اور یہ جو فیصلہ ہے، دس از اے ڈیمننگ انڈائٹمنٹ فار دی انٹائر پروسیس.
मीन्स, प्रोसेस, मैकेनिज्म, इन 3 चीज़ों के बारे में जिस तरह अभी पहले भी बताया गया कि इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है मौजूद अदालत की तरफ से। सबसे पहले आ जाइए कैसर अमीन भट्ट, जिनको नैब ने अप्रूवर बनाया था। अब आप ये देख लीजिए कि आप उसके अंदर इस जजमेंट का जो पेज 18 है उसको अगर देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि किस भोंडे अंदाज में एक शख्स को प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया जाता है। पहले उससे एक स्टेटमेंट ली जाती है, क्योंकि वो स्टेटमेंट इस काबिल नहीं होती कि ये दोनों साहिबान उसके अंदर इंक्लूड हो सकें या इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो उसके दायरे के अंदर आ सकें, तो बड़ी आसानी से वो स्टेटमेंट विड्रॉ हो जाता है, फिर एक नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है चेयरमैन की अप्रूवल के साथ। दूसरी बात ये कि जब पूरा लिंचपिन इस केस का क्या है कि आपने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को जोड़ना था इस कंपनी की, पैरागॉन की मैनेजमेंट के साथ। जवाब क्या निकला? आप नहीं जोड़ पाए। आपने कैसर अमीन भट्ट को अप्रूवर बनाया, आप वो इवन जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई उसके ऊपर भी अदालत ने ये फरमाया है कि वो भी इररेलेवेंट है, बिकॉज उसके साथ कोई करॉबरेटिंग एविडेंस मौजूद नहीं था। मौजूद अदालत ने यह भी फरमाया है कि जिस तरीके से, अब देखिए ये फौजदारी कानून का असूल है जो हमारे सीनियर्स जो उस्ताद हैं जिनसे हम सीखते भी हैं, वो ये बताते हैं कि जो 164 का बयान है या फॉर दैट मैटर नैब का जो कानून है उसके तहत जो आप बयान देते हैं, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट देते हैं या अप्रूवर बन के देते हैं, उसमें ये राइट होता है एक्यूज्ड का कि वो आपको क्रॉस एग्जामिन करे। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और तुरफा तमाशा ये देखिए कि जब को कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद गुंजाइश नहीं होती कि दोबारा प्रोसिक्यूशन को भेज दें उस विटनेस को, वो जेल चला जाता है या उसके कोई और मामला शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, उस शख्स को वापस भेज दिया जाता है नैब के पास, इसलिए क्योंकि नैब को ये गुंजाइश दी जाती है कि भाई आप इसको मजीद आर्म ट्विस्टिंग करें इसकी, अगर तो ये स्टेटमेंट हमारा अच्छा पहला रिकॉर्ड नहीं हुआ तो दूसरा ज़रा हम इससे भी ज़्यादा सख्ती से प्रोवोक करके ड्यूरेस के तहत लेंगे ताकि इन दोनों लोगों को हम इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व कर सकें या इनको इम्प्लिकेट करवा सकें। एक और अहम बात कि ये अदालत लिख रही है जिसमें अदालत ये कह रही है कि उनके लिए ये बात निहायत शॉकिंग है कि किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। कोई करॉबरेटिंग एविडेंस मौजूद नहीं है, इवन जो स्टेटमेंट है कैसर अमीन भट्ट साहब की वो इररेलेवेंट है। जो एलिगेशंस लगाए गए जिनके ऊपर बुनियाद बनी और कॉल अप नोटिसेस ख्वाजा सलमान रफीक साहब को या साद रफीक साहब को आते रहे 2018 के अंदर, जिसमें ये कहा गया है कि जी भाई इन्होंने इनके पास पैसे आए हैं, ये पैसे आए हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनके बाकायदा जवाबात उन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सबमिट किए नैब को, और अदालत ने उनका जिक्र भी किया है कि 2013 से लेकर 2018 तक जो पैसा इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेंसी फी या प्रोफेशनल फी या एज कमीशन चार्जेस इन्होंने अपनी कंपनीज के थ्रू कमाए, उसकी डिटेल फर्निश्ड है, उसके ऊपर टैक्स भी काटा गया है और वो डिक्लेयर्ड है। सिवियर इनकंसिस्टेंसी है। नैब ये साबित नहीं कर पाई सबसे पहले कि ये केस बनाया क्यों गया है। ये पॉइंट अभी रीमा भी आपको बता रही थी कि नैब ने ये एस्टैब्लिश करने से बिल्कुल कासिर रहे हैं टिल दिस वेरी मोमेंट। और सबसे अहम बात इस केस के अंदर कि आज तक एंड तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि क्या नैब का या जो एहतसाब ऑर्डिनेंस है उसके दायरा कार के अंदर ये केस आता था। आप पहले कहते रहे कि जी हमें पब्लिक कंप्लेंट्स मिली हैं इन लोगों के खिलाफ, लिहाजा हमने ये सारा मामला शुरू किया है। बाद में आपने कहा जी कि नहीं, पहले हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया था और बाद में हमें 96 कंप्लेंट्स आई हैं। सो नैब ने खुद उसको इनकंसिस्टेंट कर दिया। और एक चीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द टाइम, ऑब्वियसली सारों का टाइम बहुत कीमती है, कुछ बातें हैं अलीना जो मैं समझता हूँ, जिस पैरा का जिक्र भी किया है वो पैरा 47 है और उसको मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को आज पढ़ना चाहिए। और जो लोग कानून के तालिब इल्म हैं या नहीं हैं या पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं उनको ये बात ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये कुछ लाइंस हैं, ये पूरा पैराग्राफ काफ़ी लंबा है लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेयर करूंगा, इसमें से कुछ लाइंस ऐसी हैं। द पीपल ऑफ दिस कंट्री, हमें उसका लुब्बे लुबाब बता दें। जी जी, मैं कुछ 5-6 लाइंस हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर फ्रीक्वेंटली डिनाइड देयर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, फेयरनेस, tolerance and the respect for democratic norms are flouted with impunity. Dogmatism, intolerance, nepotism, cronyism, incompetence, regression, deception, false pretense, self-projection, misplaced sense of superiority, different biases and prejudices. एक और बात जो कि बहुत दिलचस्प है
وہ لکھی گئی ہے ججز کے حوالے طرف سے. The principles of trichotomy of power and the concept of devolution have been trampled with contempt, arrogance and self-rightness and apathy are ruling the roost. یہ وہ سیلف رائٹیسنس ہے جس کے بارے میں اکثر بحیثیت ایک پاکستانی میں یہاں پر آپ کے فورم کے اوپر ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اندر یہ موجود ہے, یہ اس حکومت کے اندر بھی موجود ہے. اوور انفلیٹڈ ایگو ہے اور ہر کسی کو چور ڈکلیئر کرنے کا جو ٹھیکہ اٹھا لیا گیا ہے, ہر کسی کو غدار ڈکلیئر کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا گیا, ہر کسی کو کرپٹ یا ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کرنے کا ٹھیکہ لے لیا گیا ہے. اس کیس کو, اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لیگل تو چلے رہے گی, کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے نیب کے ادارے کی رہنے کی, بیکاز آپ نے اتنا بڑا کیس بنایا, نیشنل ایکسچیکر کے پیسے بھی ضائع کیے, ان پروسیکیوٹرز کو تنخواہیں بھی آپ دے رہے ہیں, آپ نے یہ ساری ایکسرسائز کی کیوں؟ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ صرف یہ کہ کچھ لوگوں کی آرم ٹوئسٹنگ کرنی تھی, 2 سال کے لیے آپ نے کر لی, اس کا نیٹ رزلٹ تو کچھ بھی نہیں نکلا. وہ ایک ایم این اے بن گئے. جس طریقے سے اس وقت جو کچھ بھی ہوا, دیکھیے آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ملک کو اگر 72 سال کے بعد کچھ دینا ہے تو پھر دیر آر سرٹن کریکٹیو میئرز دیٹ نیڈ ٹو بی ٹیکن. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہمارے ملک کے نظام کے اوپر یہ جو ججمنٹ ہے اٹس این انڈائٹمنٹ. سرٹن کریکٹیو میجرز دیٹ نیڈ ٹو بی ٹیکن. منیر, میں آپ کا یہ والا پوائنٹ اٹھاؤں گی اور میں آپ کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں, لیکن جب ہم ان کریکٹیو میجرز کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو کسی بھی وقت کی, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی سیریسلی اس پہ بیٹھتا نہیں ہے. ابھی بھی دسمبر میں بات شروع ہوئی کہ اس کے اوپر کام کیا جائے گا, ترامیم کی جائیں گی لاء میں, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا پروگریس. جی الینا, دیکھیے پہلے تو میں کہوں گی کہ جو ترمیم کی بات ہے, تو جس طرح ریما اور منیب دونوں نے بات یہ کی کہ ترمیم نہیں, یہ تو قانون ہی اب آپ کو اور نیب کا ادارہ ہی آپ کو ایک طرح سے ختم کر دینا چاہیے. آپ نے ضرور اگر احتساب کرنا بھی ہے تو آپ کو نیا قانون لیں, کوئی نیا ادارہ اس طریقے سے بنا لیں, لیکن یہ اب نہیں چل سکتا. کیونکہ دیکھیے خالی یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے تو خیر آج بہت ہی ایک بڑی ججمنٹ اور بڑی اس کے اندر باتیں ایسی جو ریما اور منیب نے ڈیٹیل سے بتا بھی دی ہیں. یہ کوئی ایک کیس تو ہے. آپ شائخ خاقان عباسی کا کیس دیکھ لیں, مفتاح اسماعیل کا کیس دیکھ لیں, غالباً آج احسن اقبال صاحب کا تو آج بھی ریفرنس نہیں فائل ہوئی, وہ ابھی پوری نہیں ہو رہی انویسٹیگیشن کیا ہے, تو وہ آج بھی انہوں نے جو ہے وہ آگے کر دیا ہے کیس. تو بیسکلی تو اس کے نیب کے قانون کے اندر صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کچھ نہیں. اور جو آپ نے اپوزیشن اور حکومت کی بات کی تھی کہ جب پیپلز پارٹی حکومت بھی تھی, انہوں نے تو تب بھی نون لیگ سے کہا تھا کہ اس کو بدل دیتے, جو کہ بعد میں خواجہ سعد رفیق نے کہا بھی کہ ہم سے غلطی ہوئی. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں نا, کیونکہ نون لیگ نہیں مانتی تھی اور نون لیگ اپنی حکومت میں بھی آ کر نہیں مانی تھی, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا, نیب جیسے قانون جو ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف تب استعمال ہوتے ہیں. یہ پی ٹی آئی بھی اگر یہ نہ بدلا یا نہ ختم کیا یہ ادارہ, تو جب پی ٹی آئی اگر اپوزیشن میں آئے گی تو پھر انہیں پتا چلے گا, پھر اگلی حکومت ان سے بھی یہی استعمال کر کے پھر بدلے لے گی. بے شک آج وہ اپوزیشن میں اور وہ اس کے خلاف بول رہے ہوں گے, پھر وہ بھی یہی کریں گے. تو پی ٹی آئی کو بھی تب پی ٹی آئی ڈیمانڈ کرے گی شاید کہ یہ ختم کر دے. تو بہتر ہے اس سے پہلے کہ ابھی بیٹھ کر اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ بٹھائیں. نون اور پیپلز پارٹی تو آلریڈی اس پر بات کرنے کو تیار ہیں, وہ کہہ بھی رہے ہیں. آپ لوگ اس کے اوپر بات کریں کہ یہ جو ایک سیف الرحمان نے شروع کیے تھے احتساب, اور اس کی شکل بدل دی جنرل مشرف نے, اور ایک بالکل ہی ایک پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ کے لیے ایک ٹول بنا لیا گیا. تو اب جس طرح سے یہ استعمال ہو رہے ہیں اس حکومت کے اندر, تو میرے خیال میں سب پارٹیز, سب سویلین ڈیموکریٹک جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں ساری پارٹیز, یہ بیٹھ کر کہیں کہ ہمیں عامر کا یہ قانون قبول نہیں, ہمیں یہ ادارہ قبول نہیں, ہم اس کے اوپر نظر ثانی کر کے اس کو بدل دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ کرنے کی ضرورت ہے. مظہر عباس صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جو معزز جج صاحبان نے جس طرف توجہ مبذول کروائی ہے, خاص طور پہ بنیادی حقوق کی پامالی, جو پروسیس اڈاپٹ کیا جا رہا ہے پورا کا پورا کارروائی کے لیے, اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, یہ مجھے ضمانت کا فیصلہ کم اور مقدمے کا فیصلہ زیادہ نظر آتا ہے. یعنی اس کے بعد آپ کیا مقدمہ چلائیں گے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق پہ؟ یہ ویسے ڈسکلیمر دیا گیا ہے کہ یہ مقدمے کے اوپر اثر انداز نہ ہو, بلکہ اگر تھوڑی سی بھی مورل نہیں, مقدمے کے اوپر اثر انداز, جب آپ ضمانت کے فیصلے کو پڑھیں تو اس میں بہت بنیادی نقطہ اٹھایا گیا ہے نا کہ فنڈامنٹل رائٹس کا نیب کے حوالے سے, انڈیویجولز کے حوالے سے ایک بنیادی نقطے اٹھائے گئے نا. جب ضمانت دی ہے آپ نے تو یہ فیصلہ, اور 87 پیجز کا فیصلہ ہے, یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے.
تو اس لیے اس کو اسی طریقے سے دیکھتا ہوں. ظاہر ہے میں کوئی مقدمے پہ اثر انداز ہونے کی نہ کوشش کی جا رہی ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں کوشش اس چیز کی، نہ ہمیں کرنی چاہیے. لیکن یہ فیصلے کو سامنے رکھ کے آپ مقدمہ، جس طرح منیب کہہ رہے تھے، آپ اس کے بعد مقدمہ کیا چلائیں گے جب آپ کو ایک بنیادی چیز اس میں بتا دی گئی ہے. دیکھیے اگر تھوڑی سی بھی نیب کے اندر اور چیئرمین نیب کے اندر، کیونکہ چیئرمین نیب کے اوپر اگر ہم کوئی بات کریں گے تو پیمرا کی طرف سے جو ہے وہ سیڈیشن کی وارننگ آ جاتی ہے. یہ ہمارے لیے ایک پرابلم کھڑی کر دی گئی ہے کہ جی نیب کو بھی ٹچ نہیں کرو، نیب کو بھی ہولی کاؤ بنا دیا گیا ہے ہمارے یہاں. دیکھیے اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں اوور دا ایئرز جو تحقیقات انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے وہ صرف دو ہے: فورس کنفیشن اور فورس ڈیٹینشن. ان دو بنیادوں پر آپ کے مقدمات بنائے جاتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ 1.5 سال آپ نے ان دونوں بھائیوں کو بند رکھا، ان کے اوپر آپ ان کو ہتھکڑی لگا کے پیش کرتے رہے. ان 100 سال کا جواب کون دے گا؟ یہ ضمانت ہی صحیح، لیکن اس ضمانت میں کیا جو فیصلہ ہے اسی کو سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس وقت نیب کی کسٹڈی میں 1.5 سال سے 1.25 سال سے بند ہیں. اس فیصلے کی روشنی میں تو ان لوگوں کو نیب کو چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے صرف آپ کا اچھا مقدمہ صرف اس صورت میں بنتا ہے کہ آپ گرفتاری صرف اس وقت کریں جب آپ کے پاس 110% آپ کے پاس ایویڈنسز کلیکٹ ہو جائے، اور اس کی گرفتاری کے 15 دن کے اندر، جو کہ قانون بھی ہے، ویسے تو جنرل قانون ہے نیب کا نہیں، کہ 15 دن کے اندر آپ کو چالان سبمٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں سال لگ جاتے ہیں چالان سبمٹ کرنے میں، انٹرم چالان، پھر اس میں سپلیمنٹری چالان داخل کر دیا جاتا ہے. تو ہم اپنے قانون کو اتنی خوبصورتی سے وائلیٹ کرتے ہیں. تو جب تک نیب کا پرابلم کیپیسٹی کا ہے، نیب کا پرابلم پولیٹیکل انفلوئنس کا ہے، نیب کا پرابلم پولیٹیکل جو ہے انٹرفیئرنس کا ہے، نیب کا پرابلم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہے، اور یہ پہلے دن سے جب سے نیب بندی ہے مختلف حکمرانوں نے نیب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. جو چاہے وہ سویلین حکمران ہو یا نان سویلین حکمران ہو، نیب کو صرف پولیٹکس کے لیے استعمال کیا ہے. تو اگر نیب کے چیئرمین اور نیب کا بورڈ آف ڈائریکٹر ان سارے مقدمات کے فیصلے لے کے بیٹھے جس میں لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اور غور کریں کہ آپ سے غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، اور خدا کے لیے اگر ایویڈنسز نہیں ہیں تو ان لوگوں کو اس سے پہلے کہ ہر کسی کی ضمانت ہو اور وہ باہر آئے، بہتر ہے کہ آپ خود اسے چھوڑ دیں، شواہد جمع کریں، شواہد کی بنیاد پر مقدمہ بنائیں. شواہد کی بنیاد پر جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ 110% شور ہوں کہ آپ عدالت میں اسے پروف کر سکتے ہیں، تو پھر اس کو گرفتار کریں، اسے پیش کریں، اس کو سزا دلوائیں. سر یہ تو منیب نے بڑا اچھا اس کے اوپر ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کس طرح سے اس ججمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ ثبوت کمزور یا ناکافی، لیکن پھر بھی کیس بنا لیا جاتا ہے یا گرفتاری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کوشش کی جاتی ہے انڈر ڈیوریس یا کورس کر کے سٹیٹمنٹ مل جائے اور کہا جاتا ہے کہ جی ثبوت اس کے سلسلے میں. خیر ہم لوگ ہماری یونانیمس یہاں پر اوپینین آیا ہے پینل کی طرف سے، سب نے ہاں کا آپشن لیا ہے، سمجھتے ہیں کہ جی نیب قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے. ریما عمر صاحبہ نے یہ آپشن دیا ہے کہ جی نیب قانون کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد دوسرا سوال رکھیں گے اپنے اینالسٹ کے سامنے.